والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من الحسين. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ان کے علم میں ہے کہ ہم عزاداری کے خلاف شبہات کا جواب دے رہے ہیں، تو آج اس سے حوالے سے ایک شبہہ یہ بیان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عزاداری کرنا، کیا گریہ کرنا، کیا آنسو بہانا مظلوم کربلا کے اوپر یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے عزیزان محترم، سنت کی تین قسمیں ہیں: ایک سنت قولی، ایک سنت فعلی، ایک سنت تقریری. سنت فعلی یعنی سنت قولی وہ سنت ہے جسے خود پیغمبر گرامی اسلام نے کہا ہو. مثلا آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسواک کرنا مستحب ہے، تو یہ ہمارے لیے سنت ہے. اور سنت فعلی سے مراد یعنی وہ فعل، وہ کام جسے خود پیغمبر نے انجام دیا. اسی مسواک کو جمعے کے دن پیغمبر گرامی اسلام نے مسواک لگایا تو ہمارے لیے سنت ہوگا. اور سنت تقریری سے مراد یعنی کوئی ایسا فعل، ایسا کام جو پیغمبر کے سامنے ہوتا رہا، انجام دیا، لیکن پیغمبر نے نہیں کیا، مانا نہیں کیا، اس کو کہتے سنت تقریری. تو آئیے ناظرین کرام، اسی حوالے سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیا مظلوم کربلا کے اوپر گریہ کرنا، آنسو بہانا، آیا یہ پیغمبر کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب احد کا جنگ ختم ہوا تو احد کے جنگ کی اختتام کے اوپر، اختتام کے موقع پر جب پیغمبر گرامی اسلام شہر مدینہ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنگ احد کے شہداء کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا: کیا میرے چچا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے؟ جب یہ بات انصار کے عورتوں تک پہنچی تو تمام انصار کی عورتیں جناب حمزہ کے گھر جمع ہو جاتی ہیں اور آدھی رات تک گریہ بازاری و ماتم کرنے لگتی ہے. جب یہ بات پیغمبر تک پہنچتی ہے تو پیغمبر گرامی اسلام نے ان کے حق میں دعا کی، ان کے لیے دعا کی. اسی طرح صحیح بخاری جو کہ اہل سنت کے معتبر ترین کتب میں سے شمار ہو جاتے ہیں، اس میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے. جب پیغمبر گرامی اسلام کے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو پیغمبر گرامی اسلام بہت رونے لگے، بہت گریہ کرنے لگا. تو سامنے ساتھ میں عبد الرحمن ابن عوف بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے پیغمبر کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہو. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا: اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ رونا یہ رحمت کی علامت ہے. تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے ہم رونے کا حکم دیا اور ہم خود بھی روئے.
لہٰذا یہ مظلوم کربلا کے اوپر گریہ کرنا، مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانا، یہ سنت پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔